لاسٹ ایپیسوڈ۔ بہرام اس دن سے کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ارمیش، اینا، سارگل تینوں جیسے الگ الگ غم زدہ تھے۔ میڈیا جتنا اچھال سکتا تھا اچھال رہا تھا، مگر اگلے دن ہی وہ تمام ہیڈ لائنز بند کرا دی گئیں۔ پیسہ دے دلا کر معاویہ نے ان خبروں کو رکوا ضرور دیا تھا، مگر ان کی ساکھ بری طرح ہلی تھی۔ سارگل کے لیے اپنی ساکھ سے زیادہ باپ کی ناراضگی جان لیوا تھی، اور بالآخر ہمت کر کے اس نے دروازہ بجا ہی دیا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر ارمیش اور اینا بھی سارگل کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ بہرام ان سب کو دیکھ کر کوئی رسپانس دیے بغیر اپنی کتاب پڑھنے لگا۔ سارگل اور اینا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور جس طرح وہ بچپن میں اپنی کسی غلطی پر شرمندہ ہو کر اس کے پاس آتے تھے، بالکل اسی طرح وہ دونوں باپ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ سوری ڈیڈ، سارگل نے اس کا ہاتھ تھاما، جبکہ اینا رونے لگی۔ ہاں، باپ کا مان توڑ کر وہ سکون میں نہیں تھی۔ پہلے بہرام اینا کو اپنے قدموں میں سے اٹھا لیتا تھا، مگر آج اس نے ایسا نہیں کیا۔ سوری ڈیڈ، میں اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے آپ کو شرمندگی ہو۔ وہ حقیقت میں شرمندہ تھا۔ باہر لان سے گزرتی مشل نے یہ منظر دیکھا اور نہ جانے اسے کیا سوجی سارگل کی کھٹاکھٹ تصویریں کھینچ لیں۔ بیٹا، تم مجھے اچھے سے شرمندہ کر چکے ہو، گھر کی چار دیواری میں نہیں پوری دنیا میں۔ کس چیز کی کمی ہے ہمیں سارگل خان کہ تم رشوت لینے لگے؟ وہ سختی سے بولا۔ سارگل خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے وہ۔ خان ہو تم، خان۔ اپنی شناخت کیوں بھول گئے؟ باپ تمہارا بیوروکریسی میں، دادا پر دادا کی جائیدادوں سمیت باپ کی جائیداد کے بھی اکیلے وارث، اور اتنا گھٹیا کام۔ وہ سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ سارگل شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکا۔ اور تم؟ اس کا رخ اینا کی جانب ہوا۔ میری بیٹی اور میرے پیٹھ پیچھے مجھ سے دھوکا، وہ بولا، جبکہ اینا سے مزید برداشت نہ ہوا۔ ڈیڈ، آپ مار لیں مجھے، میں بہت گندی بیٹی ہوں آپ کی، میں نے بہت غلط کیا۔ پلیز ڈیڈ، میں نہیں جاؤں گی، نہیں دیکھوں گی اسے، مگر میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کے سینے سے لگی بول رہی تھی۔ بہرام کی خود بھی آنکھیں بھیگی۔ تم دونوں نے میری عزت کہیں کی نہیں چھوڑی، وہ پھر بولا۔ اینا نے اسے سختی سے تھام لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارمیش نے بہرام کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ماں باپ کا ظرف بہت زیادہ ہوتا ہے بہرام، یقیناً آپ ان دونوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ملے گی دوبارہ، وہ بولی، جبکہ اس سے پہلے ہی بہرام نے اینا کو تھام لیا تھا۔ مجھ معصوم پر بھی نظر کرم کر دیں، سارگل پیچھے سے بولا۔ تم تو اپنی شکل کہیں گم ہی کر لو۔ بہرام نے بیٹی کے آنسو صاف کیے، جبکہ سارگل کو گھورا۔ سارگل نے ماں کی جانب دیکھا۔ بس اپنی بیٹی کے آنسو قیمتی ہیں، میرے بیٹے کی کوئی ویلیو نہیں، وہ سارگل کو پیار کرنے لگی۔ ڈیڈ، آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں آپ سب مینج کر لیں گے، اس نے کہا، جبکہ بہرام نے اس کی گدی پر ایک تھپڑ رکھا۔ میرے بچوں کے بعد بھی مجھے معلوم ہے آپ یوں ہی ماریں گے مجھے، وہ چڑھ کر بولا۔ مشل کو شادی کے لیے مناؤ، اس سے پہلے نظر مت آنا، تمہاری ہر غلطی اس کے ماننے سے معاف ہوگی، بہرام نے کہا تو سارگل اٹھا۔ ٹھیک ہے، بیٹی ہی قیمتی ہے آپ کے لیے، وہ منہ بسور کر باہر نکلا، جبکہ ہلکا بھی ہو اٹھا۔ اب مشل کو منانا باقی تھا۔ بہرام نے اینا کی جانب دیکھا۔ صرف تمہارے منہ کو اس لڑکے کو قبول کر رہا ہوں میں۔ بہرام کی بات پر اینا اور ارمیش جھٹکا کھا کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ مگر شدید زہر لگتا ہے وہ مجھے، اور جب تک وہ خود نہیں آئے گا اسی طرح اپنی ماں کو لے کر، اور وہ اس حیا نامی لڑکی کو طلاق نہیں دے گا، میں تمہیں نہیں بھیجوں گا۔ اس سے زیادہ تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ کہہ کر اینا کی سرخ آنکھیں دیکھنے لگا۔ اور تم مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، اس نے ایک اور پابندی لگائی، جبکہ اینا سب مانتی جا رہی تھی۔ اب رونا تو بند کرو، چڑیا سا دل ہے، بہرام نے ڈپٹا تو اینا اس کے سینے سے پھر سے لگ گئی۔ سکون تو میسر ہو گیا، مگر داؤد نے جو اس کے ساتھ کیا تھا وہ بھول نہیں سکتی تھی۔ بھلے وہ ساری زندگی اس کے نام پر گزار دے، مگر دوبارہ اس کے پاس نہیں جائے گی، اس نے سوچا۔ بارات کا دن بھی آ پہنچا۔ وہ کب سے مشل سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مشل اس کے ہاتھ ہی نہیں لگ رہی تھی، اور بالآخر چوری چھپے اس نے اس کے کمرے میں جانے کی سوچی۔ بہت مشکلوں سے وہ اس کے کمرے تک پہنچا اور دروازہ کھولا، مگر خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ ہاتھ پر مکہ مار کر رہ گیا۔ وہ پلٹا تو سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر شدید بل ڈلے، جبکہ وہ تیر کی تیزی سے اس تک پہنچا۔ کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے اس کا گریبان جکڑا۔ داؤد نے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا اور پھر دور سے آتے بہرام کو دیکھا۔ سالے صاحب، بہنوئی کی عزت کرنا نہیں سکھائی آپ کے والد محترم نے؟
یا بس لوٹ کھسوٹ ہی سکھائی ہے؟ اس نے ہاتھ جھٹکا، تب تک بہرام بھی پہنچ چکا تھا، جبکہ داؤد مزے سے صوفے پر بیٹھا ان دونوں کے غصے سے کھولتے چہروں کو دیکھنے لگا۔ کیا؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ کتنے ڈھیٹ انسان ہو تم، بالکل اپنے والدین سے ڈھٹائی لی ہے۔ بہرام خونخوار نظروں سے دیکھتا اس کے سامنے بیٹھا، جبکہ داؤد ہنسا۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ لاپرواہ سا دیکھتا جبکہ چاروں طرف آنکھیں گھما رہا تھا۔ کوئی چائے پانی کا رواج نہیں؟ اپنے رشوت کے مال کا مزہ ہمیں بھی چکھاؤ۔ وہ مسلسل سارگل کو تانوں کی زد پر رکھے ہوئے تھا۔ داؤد کے آنے کی خبر حویلی میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ رفتہ رفتہ سب جمع ہونے لگے۔ ارمیش نے اس کی شاندار پرسنالٹی کو آنکھوں آنکھوں میں سراہا تھا۔ تمہیں زہر نہ کھلا دے کہیں، نکلو یہاں سے۔ سارگل ایک بار پھر اس کی جانب بڑھا۔ سارگل، بہرام نے روکا۔ بے انتہا سمجھدار ہے یہ انسان تمہارے معاملے میں۔ بہرام کی طرف اشارہ کر کے وہ ہنسا، جبکہ سب کا خون سلگا گیا۔ ماں باپ کہاں ہیں تمہارے؟ بہرام نے پوچھا۔ کیوں بتاؤں؟ اس نے الٹا جواب دیا۔ بہرام نے ضبط سے مٹھی بھینچی، جبکہ بہرام کی نظر اینا پر اٹھی جو زخمی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سہے نصیب، وہ اونچی آواز میں بولتا اٹھا۔ اینا کا رنگ فک ہوا۔ اب یہ کون سا نیا روپ تھا اس کا؟ رک جاؤ یہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اینا تک پہنچتا، بہرام کی آواز پر رکا۔ آپ مجھے روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بہرام کی جانب دیکھنے لگا۔ تمہاری بیوی کا باپ۔ اگر تو تم مجھے ابھی کچھ دیر میں یہ کہنے والے ہو کہ میں اس کا شوہر ہوں اور بلا بلا، اس نے بھی اس کے مقابل آتے کہا۔ داؤد چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے دماغوں سے رخصتی نکال دینا۔ خالی ہاتھ لوٹنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ میں نے تو اکثر چکھا ہے یہ مزہ۔ وہ دوبارہ سکون سے بیٹھتا بولتا سب کو زہر ہی لگا، جبکہ اچانک حال میں لوازمات آتے دیکھ جہاں بہرام اور سارگل سمیت معاویہ مراد کے ساتھ ساتھ داؤد خود بھی حیران تھا، مگر اپنی حیرانگی چھپا گیا۔ ملازموں نے اس کے سامنے لوازمات رکھے۔ وہ مسکرا کر بہرام کو دیکھنے لگا، جبکہ بہرام نے اس سب تماشے کی جڑ کو دیکھا جو پیچھے چائے کی ٹرے لیے خود آ رہی تھی۔ داؤد ارمیش کو دیکھ کر جو پھیلا بیٹھا تھا سمٹ سا گیا۔ اینا خود حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، مگر تا دیر نہیں، جلد ہی وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کو دیکھ کر جیسے اس کی دوسری شادی کا یاد آتے ہی نئے سرے سے زخم بھرے ہوئے تھے۔ لو بیٹا، ارمیش نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دیا۔ داؤد کو عجب شرمندگی سی ہوئی، اور 1 منٹ میں اس کے خیالات سامنے کھڑی عورت کے بارے میں بدلے تھے۔ داؤد نے بہرام کی طرف بھرپور سمائل اچھالتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ ارمیش خانم، یہ سب کیا کر رہی ہو؟ بہرام سے بالآخر برداشت نہ ہوا۔ مما، یہ آدمی اس لائق نہیں کہ اسے بٹھا کر کھلایا جائے۔ سارگل بھی چیخا۔ ارمیش نے بیٹے کو پہلی بار اگنور کیا اور بہرام خان کی جانب دیکھا۔ داماد ہیں ہمارے، وہ بولی۔ داؤد کو ہنسی سی آ گئی۔ سوری، اس نے ارمیش سے معذرت کی اور اپنے ہونٹوں کو ٹشو سے صاف کر کے وہ ایک بار پھر پھیل کر بیٹھا اپنے سسر اور سالے کو دیکھنے لگا۔ سارگل تو دندناتا ہوا وہاں سے نکلا، جبکہ بہرام نے بھی اگلا کوئی لفظ نہیں کہا اور وہاں سے غصے سے چلا گیا، جبکہ پیچھے ارمیش نے داؤد کی طرف دیکھا۔ بیٹا، جب تم شادی کر چکے تھے تو تم نے دوسری شادی کیوں کی؟ اور اگر تم میری بیٹی سے بدلہ لے رہے ہو تو کیوں آئے ہو یہاں اب؟ اس نے سہولت سے پوچھا۔ داؤد تو اس حملے کے لیے تیار تھا ہی نہیں، سیدھا ہو کر بیٹھا، جبکہ اس کے سامنے معاویہ بھی آ بیٹھا۔ تم نے اپنی منمانی کر لی، ہماری ساکھ ہلانے والے تم پہلے تھے، اور شاید تم بہرام کو نہیں جانتے۔ وہ تمہارے اس عمل سے تمہیں لازمی زندہ نہ چھوڑتا۔ یہ اینا تمہارے آگے کھڑی ہے جو بہرام نے تمہیں چھوڑ دیا۔ معاویہ کی بات پر داؤد نے اس کی جانب دیکھا۔ کس لیے دھمکا رہے ہیں مجھے آپ؟ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ لالا، ارمیش نے اس کی جانب دیکھا۔ معاویہ نے ارمیش کو روکا۔ میں تمہیں دھمکا نہیں رہا، میں تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم چاہتے کیا ہو اور کتنا نیلام کرنا چاہتے ہو ہمیں۔ داؤد اس کی بات پر مسکرایا۔ نیلام کیا نہیں ہے، زبردستی کروایا گیا ہے، اس نے بھی بات ماری۔ تو معاویہ نے ضبط کیا، شاید وہ خون پینے میں ماہر تھا۔ اور باقی رہ گئی میری چاہت کی بات، تو میں اینا سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اسے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اور جس طرح کچھ دیر پہلے آپ مجھے میرے سسر کے کارناموں سے دھمکا رہے تھے، بالکل اسی طرح میں آپ کو دھمکا رہا ہوں کہ رخصتی نہیں دوں گا جب تک اینا میری دلہن نہیں بنے گی، میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ شروعات کر کے آپ لوگ معصوم بڑا پیارا بن جاتے ہیں۔ وہ مسکرایا
اس کی مسکراہٹ مراد کا خون کھولا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری دوسری شادی کے بعد اینا تمہارے ساتھ جانا پسند کرے گی؟ معاویہ نے پوچھا تو اس نے شانے اچکائے۔ یہ تو میرا مسئلہ ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ بیٹا کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ میری بیٹی بہت معصوم ہے، اس کو سزا مت دو۔ ارمیش نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ جھٹکا کھا گیا۔ اسے وہ اپنی ماں کی طرح ایک بے بس ماں لگی۔ اس نے چند لمحوں بعد گہرا سانس لیا اور بے انتہا مدھم آواز میں وہ ذرا ارمیش کی طرف جھک کر بولا، آپ کی بیٹی میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہے، تھی اور رہے گی۔ شادی کرنی ہوتی تو 2 سال میں کر چکا ہوتا، دوبارہ آپ کی بیٹی کی طرف قدم نہ بڑھاتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو ارمیش الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مگر وہ نیوز فیک تھی۔ آپ لوگ سوچ لیں، جب تک اینا دلہن بن کر خود میرے گھر نہیں آئے گی تب تک فضا کی رخصتی نہیں ہوگی۔ ابھی میں جا رہا ہوں صرف آپ کی وجہ سے۔ یہاں سب کم عقلوں میں آپ کو دیکھ کر کچھ افسوس ہوا۔ وہ کہہ کر مڑا جبکہ مراد نے غصے سے اس کا شانہ تھاما۔ ٹھیک ہے، مت دو رخصتی، وہ تمہاری مرضی ہے، تمہاری شادی نہیں بھی ہوگی تب بھی اینا صرف داؤد کی ہے، اور یہ بات اس حویلی کے در و دیوار سن لیں۔ اگر وہ میری نہیں ہو سکتی تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اس حویلی کی۔ ٹریلر تو دیکھ ہی چکے ہو، کہہ کر وہ غصے سے اسے دھکا دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ سب اس کی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ سارگل پشت پھیرے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ ابھی داؤد کو اس نے وہاں سے گزرتے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا، جبکہ ابھی وہ لیمپ اٹھا کر پھینکتا کہ دروازے کے پاس کھڑی میشل کو دیکھ کر اس کا میٹر مزید گھوما۔ کیوں آئی ہو؟ مذاق بنانا چاہتی ہو تم بھی میرا؟ وہ چیخا اور وہیں لیمپ چھوڑ کر اس کی جانب بڑھا اور اس کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میشل کو اس سے خوف ضرور آیا، مگر اپنے خوف کو دباتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نہ آپ، نہ انکل اور نہ ہی داؤد بھائی، کوئی بھی اپنی انا کے پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا چاہتا، اور ان سب میں صرف اینا آپ ہی پیس رہی ہیں۔ اس نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ یہ داؤد کو بلا وجہ کس خوشی میں بھائی بنایا ہے تم نے؟ اس نے اس کو گھورا۔ کیونکہ ان کا رشتہ اب گھر میں سب قبول کریں گے اور آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ کتنی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں اس سب سے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آج آپ ایک بار پھر ہنگامہ مچا دیں تو مراد بھائی فضا سے شادی نہیں کریں گے، مگر اس لڑکی کا کیا جو ان کے انتظار میں بیٹھی ہے؟ آپ مردوں کے لیے شاید یہ سب بہت آسان ہوتا ہے سارگل، کہ پہلے کسی کے دل میں گھر کر لیں اور پھر اسی گھر کو اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کریں، اور پھر معافی کے 2 بولوں سے جوڑ کر ایک بار پھر سب صحیح کا گمان کریں۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں بھیگی۔ سارگل نے اس کی جانب دیکھا۔ فضول میں مجھے درس نہ دو، اینا کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائے گی، یہ بات طے ہے۔ ٹھیک ہے، اینا آپ بھی ان کے پاس نہیں جائیں گی تو لازمی اس کمرے میں گھٹ گھٹ کر مر جائیں گی۔ اور مراد بھائی، وہ تو شاید آگے بڑھ جائیں، ان کے نام پر بیٹھی لڑکی اپنی بے عزتی، اپنی رسوائی برداشت کر لے گی؟ کیا اس کی آہیں آپ پر نہیں پڑیں گی؟ اور کیا یہ سب ماحول دیکھ کر آپ اپنی خوشیاں منا لیں گے؟ اس نے اس کا بازو تھام کر سوال کیا، جبکہ سارگل سوچ میں پڑ گیا۔ مگر کیا کرتا وہ داؤد کے ساتھ صحیح نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ آدمی مجھے نہیں پسند، سارگل ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی بھی نہیں، میشل نے اس کو رام ہوتے دیکھ پٹ سے جواب دیا۔ سارگل اس کی صورت تکنے لگا، دماغ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے ہلکا پھلکا سا ہونے لگا، جبکہ میشل بھی اس کی آنکھوں کے تاثر کو دیکھ کر سٹ پٹائی، اور اس سے پہلے وہ پلٹتی سارگل نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ خدارا تم بھی مجھ معصوم پر ظلم کرنا بند کرو۔ سارگل نے انگلی کی پوروں سے اس کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ میشل نے خود کو اس سے چھڑوانا چاہا۔ مجھے چھوڑے، وہ چڑ کر بولی۔ کیوں اتنی خطرناک ہو گئی ہو؟ لگتی ہی نہیں ہو وہ معصوم سی میشل۔ اس نے مزید اس کی کمر پر گرفت تنگ کی۔ سارگل میری کمر توڑیں گے کیا؟ وہ منہ بنا کر بولی، درد جو ہو رہا تھا۔ پہلے کہو میں نے آپ کو معاف کیا اور آج رات آپ کے کمرے میں آپ کی دلہن بھی ہوگی، تبھی میں ان معاملات میں انوالو ہوں گا۔ اس نے کہا تو میشل نے گھورا۔ یہاں سب ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں، وہ اس کے شانے پر مکے برساتی بولی۔ چلو تم یہی مان لو، مگر ضد چھوڑ دو، وہ بولا جبکہ اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لے آیا۔ آپ نے مجھ سے معافی کب مانگی ہے؟ میشل نے آنکھیں نکالی۔ نہیں، معافی کیوں مانگو؟ میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا جس کی وجہ سے تم خوش ہو کر مجھے بہت ساری کیسز دو گی، وہ دانت نکالتا بولا، جبکہ میشل تو سرخ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، رخصتی بھی اسی دن ہوگی پھر۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا کرنے والا ہے، مگر وہ اسے معاف کر چکی تھی، شاید اسی دن جس دن بہرام نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔
اس دن اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اور دل تو پہلے ہی اس کے حق میں تھا، پھر مزید وہ کیا کرتی؟ سارگل کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اوکے، اس نے اس کا منہ پکڑ کر پرجوش ہو کر گال پر پیار کیا۔ میشل اس کو پرے دھکیل کر دروازے کی طرف بھاگی۔ آپ تو بہت ہی بدتمیز ہیں، اس نے کہا۔ میں تو بے انتہا بدتمیز ہوں، تم نے کرنے کب دی ہے بدتمیزی؟ سارگل کی مسکراہٹ میشل نے غور سے دیکھی اور باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے وہ چکمے سے اسے پھر سے اپنی جانب کھینچتا۔ لو جی سارگل خان، ایک بار تم اور بس تم ہی پھر سے لٹک گئے، باقی تو سبھی پار لگ جائیں گے۔ اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے سوچا اور پھر ایک دم اٹھا اور باہر نکلا۔ بھلے اسے داؤد اب بھی نہیں بھایا تھا، مگر وہ داؤد کی وجہ سے مزید رشتوں کی زندگی خراب نہیں کر سکتا تھا۔ سارگل، میں نے سوچ لیا ہے۔ وہ ڈیڈ کے کمرے کی طرف جانے لگا کہ مراد نے بیچ میں ہی جا لیا۔ کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مراد حیران تھا، وہ بالکل نارمل دکھ رہا تھا۔ میں شادی نہیں کروں گا، وہ آدمی یوں ہی ذلیل ہو، مراد بولا تو سارگل نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکی۔ بھائی، آپ کی اس عظیم قربانی کی ضرورت نہیں، اس کمینے کو سالے بن کر ہی ذلیل کریں گے، فکر نہ کر اس کی، اس خواہش کو قبر تک پہنچائیں گے۔ وہ اس کا شانہ تھپ تھپاتا دوبارہ کمرے کی طرف بڑھا۔ کیا بولے جا رہا ہے؟ مراد کے پلے کوئی بات نہیں پڑی۔ مراد خان، بارات کے لیے تیار رہو، اور اب اگر ایک بار پھر تم نے مجھے روکا تو ناک توڑ دوں گا۔ وہ اسے دھکا دیتا بہرام کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، ارمیش کو دیکھ کر نم آنکھیں صاف کرنے لگی۔ اب کیا ہوگا مما؟ یہ بات اس نے سن لی تھی کہ اگر اینا کی رخصتی نہ ہوئی تو بارات واپس لوٹے گی، اور یہ بات اسے بے حد پریشان کر رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، رخصتی ہوگی۔ ارمیش نے اس کے بال سنوارے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ لالا، ڈیڈ، کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، اینا نے کہا تو ارمیش نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور تم؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ دوسری شادی کر کے انہوں نے مجھے میری نظروں میں ذلیل کیا ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، اینا نے کہا تو ارمیش نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ جھوٹ بول رہا ہے، تمہارے سوا اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں۔ بیٹی کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ سارگل اور بہرام کے فیصلے کی منتظر تھی۔ اینا چونک اٹھی، آنسو صاف کیا اور حیرانگی سے ماں کو دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی؟ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، نیوز دیکھی ہے، وہ لڑکی بھی دیکھی ہے میں نے، خود بتا کر گیا ہے میری جان۔ ارمیش نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اینا کے ماتھے میں بل پڑے، اسے اپنے اندر ایک جلال سا محسوس ہوا، بالکل اسی دن کی طرح جس دن وہ بھری کلاس میں پیپر پھاڑ آئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی، کچھ نہیں بولی۔ ارمیش جبکہ ابھی کچھ کہتی کہ میشل نے دھڑ سے دروازہ کھولا۔ فیصلہ ہو گیا آنٹی، وہ خوشی سے چیخی۔ ارمیش نے آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کیا۔ خوشی کی نوید سنا رہی تھی وہ۔ انکل نے کہا ہے رخصتی ہوگی اینا آپی کی، وہ پرجوش سے ارمیش کے گلے لگ گئی۔ ارمیش بھی خوش دکھائی دے رہی تھی جبکہ اینا خاموش بیٹھی تھی، اس کے اندر اس وقت کوئی جذبات نہیں تھے۔ بالآخر شام ڈھل آئی اور حویلی کی دونوں بیٹیاں دلہن کا روپ دھارے غضب ڈھا رہی تھی۔ کچھ عجیب سی اینا کی شادی تھی، دلہا اسے لینے نہیں آ رہا تھا بلکہ وہ دلہے کے پاس خود جا رہی تھی۔ رخصتی کی خبر داؤد کو دینے کے بجائے معاذ کو فون پر دے دی گئی تھی۔ سارم اور مراد دلہے بنے کمال لگ رہے تھے جبکہ سارگل ان کی ٹانگیں کھینچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا، کیونکہ میشل کے راضی ہونے کے بعد اس کا چڑچڑا پن بھی جاتا رہا تھا۔ سارم اور عیشا کا نکاح بخیریت ہو جانے کے بعد بارات کے جانے کی بات ہوئی تو اینا کا دل تب بھی نہیں دھڑکا۔ ہاں، آج وہ مکمل اس کی ہونے جا رہی تھی، پھر کیوں نہیں دل میں کوئی رمق تھی، عجیب بھڑاس سی تھی جو اس کے ہونٹوں پر تالا ڈالے ہوئے تھی۔ سارم اور عیشا کو روکنے کے باوجود وہ دونوں بھی دلہا دلہن بنے اس بارات میں شریک تھے، جبکہ نکلنے سے پہلے بہرام اینا کے پاس آیا۔ اینا اس کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈیڈ، اگر آپ کہیں گے تو میں کبھی نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے خود سے جدا مت کیجیے گا، وہ نم آنکھوں سے بولی جبکہ بہرام نے اسے سینے سے لگایا۔ چڑیا ہو تم میری، یہ لفظ اینا کو تقویت دے گئے۔ تمہیں خود سے جدا کر کے خود اپنی سانسیں کیسے روکوں؟ میری رضا مندی ہے مگر یہ بھی طے ہے، وہ لڑکا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ مجھے بھی، اینا بولی تو بہرام ہنس دیا۔ پھر تو اچھا ہو گیا، اس کا مل کر جینا حرام کریں گے۔ اس نے بیٹی کی پیشانی چومی تو اینا مسکرا دی۔ سارگل بھی وہیں آ گیا، اینا نے اس کی طرف دیکھا۔ لالا آپ ناراض ہیں؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ نہیں، مگر تمہارے شوہر کو ہضم کرنا بے حد مشکل کام ہے ہنی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ منہ بنا کر بولا۔ داؤد احمد کو پتہ چلنا چاہیے اس کا پالا کس سے پڑا ہے،
بہرام نے آنکھ مار کر دونوں کو دیکھا تو وہ دونوں ہی ہنس دیے، جبکہ اینا کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی۔ رونا نہیں ہنی، وہ تمہیں کچھ بھی کہے الٹا سیدھا بس ایک فون کر دینا، اس کے بعد یا تو وہ نہیں یا میں نہیں، سارگل نے کہا تو اینا مدھم سا مسکرا کر سر ہلا گئی، اور پھر وہ تینوں باہر نکل گئے جبکہ بارات بھی چل دی۔ مراد اپنی محبت تک پہنچنے کو بے تاب تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ سب اس کے گھر شفٹ ہوں، مگر سب نے ہی اپنے گھر کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس نے بھی زیادہ ضد نہیں کی کہ وہ اینا کو یہیں لانا چاہتا تھا۔ اس کا اب بھی اسے تنگ کرنے کا ارادہ تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بارات آئی تو جیسے پورا محلہ گونج اٹھا۔ گراؤنڈ میں زبردست ارینجمنٹس کر کے بارات کا استقبال کیا گیا تھا، نہ کہ کسی میرج ہال میں۔ شاندار ارینجمنٹ سے سب حیران رہ گئے تھے، جبکہ داؤد معاذ کے ساتھ پوری تمیز سے کھڑا تھا۔ سارگل معاذ سے ملا اور داؤد کی طرف دیکھا۔ سالے صاحب گھور کر نظر مت لگائیے گا۔ داؤد، معاذ نے گھورا۔ رہنے دے انکل، اس کی چیک چیک کے بغیر شاید مجھے لگے نہ کہ میں اس کی دنیا میں آیا ہوں۔ اس نے بھی بھرپور جملہ کسا اور اندر چلا گیا۔ داؤد نے دل ہی دل میں موٹی سی گالی دی۔ مراد کو اس نے تمیز سے ویلکم کیا بغیر کچھ کہے، اور اسی طرح سارم اور معاویہ سمیت سب کا۔ جبکہ بہرام جب داخل ہوا تو معاذ اور بہرام اچھے سے ملے، جبکہ داؤد یوں ہی کھڑا تھا۔ داماد وہ اچھی طرح بن کر دکھا رہا تھا۔ بہرام چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اندر چلا گیا۔ اینا کو اس نے گاڑی میں ہی عیشا کے ساتھ روکے رکھا تھا۔ آف کورس وہ بھی بہرام تھا۔ داؤد کو اندر تک سڑا دینا چاہتا تھا۔ اینا کو نہ پا کر اس نے معاذ کی طرف جل کر دیکھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، ابھی فنکشن پر توجہ دو، معاذ نے کسی بھی رد عمل سے اسے روکا، جبکہ داؤد نے دانت پر دانت رکھ کر خود کو کچھ بھی الٹا بولنے سے روکا اور ابیر اور ارمیش کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے سر جھکایا۔ ابیر تو غش کھانے کے قریب تھی، پھر مسکرا دی۔ ارمیش کو بھی اس کی شخصیت دیکھ کر خاندان بھر کے سامنے فخر سا ہوا، کیونکہ وہ لگ ہی اتنا ہینڈسم رہا تھا اور وہ پوری محفل کی جان اس کا داماد تھا۔ سب خواتین اس کو ہی تک رہی تھیں۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے دھوکہ کیا نا آنٹی، آپ سے امید نہیں تھی۔ وہ مطلب کی بات پر آیا۔ ارمیش نے ابیر کو دیکھا۔ کیسا دھوکہ بیٹا؟ اینا تو نہیں آئی، اس نے کہا تو ارمیش نے سر تھام لیا۔ بیٹا آپ کے سسر کا میں کچھ نہیں کر سکتی، اینا گاڑی میں ہے، بس بتائیے گا مت، میں نے بتایا ہے، اس نے کہا تو داؤد بھی گیم سمجھ کر مسکرایا۔ نوازش ہے آپ کی، وہ تشکر بھری نظروں سے دیکھتا ہنسا، جبکہ ابیر اور ارمیش بھی ہنسی اور جینٹس کی طرف چلا گیا۔ وہ فضا اور مراد کی رسمیں شروع ہو گئیں تو سب اس طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ داؤد نے سگار سلگایا اور ہارون کو ایک اشارہ کر کے وہ باہر گاڑیوں کی طرف آ گیا۔ ایک گاڑی میں اسے محسوس ہوا تو وہ اس کی طرف چل دیا۔ اوف، داؤد ادھر ہی آ رہا ہے، عیشا بولی تو اینا نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ داؤد نے بلا توقف دروازہ کھولا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اینا قدرے اندھیرے میں تھی، جبکہ عیشا آگے بیٹھی تھی۔ سالی صاحبہ آپ اندر جا کر کھانا کھائیں، مجھ معصوم کو کچھ وقت درکار ہے اپنی زوجہ کے ساتھ، اس نے جھک کر کہا تو عیشا نے اینا کی طرف دیکھا۔ عیشا دروازہ بند کر دو، اور اگر تم گئی تو میں دوبارہ حویلی چلی جاؤں گی، وہ سخت لہجے میں بولی۔ عیشا نے مسکراہٹ روکی۔ داؤد بھائی ٹف ٹائم ہے، وہ بولی تو داؤد نے سر ہلایا۔ چلو آنا تو میرے پاس ہی ہے، دیکھ کر تسلی ہوئی، اس نے کہا اور دوبارہ مڑ گیا۔ وہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کی منتظر تھی۔ پہلے اس بات پر یقین کرنا ہی مشکل تھا کہ سارگل کسی جلاد کی طرح اسے جکڑے بیٹھا تھا، جبکہ وہ مروت میں کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور فضا کا اس کے کمرے میں ہونا اس کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں، جبکہ یہ تو مراد ہی جانتا تھا جتنا گھڑی وقت گرا رہی تھی اس کا دماغ اتنا ہی اس فضول بے تکی محفل سے ہٹ رہا تھا۔ اور پھر بالآخر سارم کا صبر جواب دے گیا۔ سارم لالا چاہتے کیا ہیں آپ؟ کس جنم کا بدلہ لے رہے ہیں؟ میری دلہن پہلی بار، وہ بھی میری دلہن، میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہے، اور آپ بلا وجہ جکڑے بیٹھے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا چیخا۔ مراد بھی اسی کے ساتھ اٹھا۔ اچھا بھائی چلا کیوں رہے ہو، جاؤ دفع ہو، میں اپنے بھائی کے ساتھ آج رات زبردست مووی دیکھوں گا۔ تمہارے تو ارمانوں کو ہی بہت آگ لگی ہے، کسی معصوم کا خیال نہیں ہے، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے منحوس انسان۔ سارگل کی اداکاری پورے عروج پر تھی، جبکہ سارم نے دانت نکالے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ کا بھائی، آپ کا جگری یار ہی اس رات کی قربانی دے گا۔ وہ تیلی لگاتا اڑتا ہوا عیشا کے پاس پہنچ گیا۔
جبکہ مراد نے تپ کر سارگل کو دیکھا۔ چل یار کوئی مووی نکال، اس موزی مرض کو اللہ پوچھے، سارگل نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے نارمل انداز میں کہا، جبکہ مراد اس کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹکتا اٹھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سارگل نے اس کی نقل اتاری تو مراد اسے گھورنے لگا۔ چپ چاپ آج میرے ساتھ مووی دیکھے گا تو، وہ آنکھیں نکالتا بولا۔ سارگل، بہرام کی آواز پر دونوں پلٹے۔ 1 منٹ میں اپنے کمرے میں غائب ہو جانا ورنہ میں دیکھوں گا آج تمہارے ساتھ وہ مووی جو تم اس کو اس وقت دکھانے کے لیے تڑپ رہے ہو۔ اس کی کڑک آواز پر مراد کے تو دل کی مراد پوری ہوئی، جبکہ سارگل نے پیر پٹکے۔ جاؤ مراد تم، اس نے کہا۔ سارگل نے مراد کو دل میں 200 گالیوں سے نوازا اور مڑنے لگا کہ بہرام نے روکا۔ کون سی مووی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یار ڈیڈ آپ کے دیکھنے کی نہیں ہے، اس نے جیسے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ بے حیا! بہرام اس سے پہلے اس کی گدی جگڑتا وہ بمشکل جان بچاتا بھاگا۔ کمرے میں جانے کا کہاں دل کر رہا تھا، 2 منحوس تو اپنی زندگی کے حسین پل گزار رہے تھے اور وہ اکیلا چھڑا چھانٹ پوری حویلی میں بھوت بنا پھر رہا تھا۔ بیک لان میں آ کر اس نے آسمان کی جانب دیکھا، تاروں کی چمک میں مشل کا چمکتا چہرہ دکھا۔ ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر کے اسے بہت اچھا لگا۔ کافی رات ہو گئی تھی، سب سو گئے تھے۔ آج تو اس کا حریف بھی خوشیاں منا رہا ہوگا، یعنی وہ اکیلا ہی گدھا ہے۔ اسے غصہ سا چڑھا اور وہ دوبارہ حویلی کے اندر داخل ہوا اور آہستگی سے کھسکتا کھسکتا مشل کے کمرے کی جانب چلنے لگا، جبکہ ارد گرد بھی وہ دیکھ رہا تھا کہیں کوئی آ نہ جائے۔ اور ابھی وہ مڑتا کہ سامنے مشل جو اپنی دھن میں پانی کا جگ تھامے کمرے سے باہر نکلی تھی اس سے زور سے ٹکرائی، اور مشل سے زیادہ سارگل ڈرا تھا۔ بھوتنی کیا گردش کرتی پھر رہی ہو، وہ چڑھ کر بولا۔ آپ ہی بھوتوں کی طرح، اس کے لفظ رکے۔ سارگل نے مسکرا کر کہا اور اسے دوبارہ کمرے میں لے گیا۔ سارگل، مشل ابھی کچھ کہتی ہی کہ سارگل کا جان لیوا حملہ اسے لڑکھڑا گیا۔ وہ گرتی کہ سارگل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر تھاما، جبکہ اپنا عمل جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی اس سے دور ہوا۔ کیوں تڑپا رہی ہو مجھے؟ اس نے اس کے گال پر انگلی سے سطر کھینچتے ہوئے پوچھا۔ مشل سرخ سی کھڑی رہ گئی، جبکہ سارگل خود پر سے کنٹرول کھوتا اس میں مگن ہونے لگا۔ اس کی بے باکیاں گستاخیاں بڑھنے لگیں۔ اب پانی پینا ہے مجھے، مشل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تو سارگل مسکرا دیا۔ چڑیا جیسا دل ہے اور شیر کی نظر میں آ گئی، کچھ ٹھیک نہیں کیا تم نے۔ وہ سکون سے صوفے پر بیٹھتا بولا۔ مشل نے دانتوں تلے لب دبا لیے۔ شادی ہو گئی ہے، میں اب شہر جاؤں گی پرسوں تک، اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ سارگل کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کیوں جانا چاہتی ہو تم شہر؟ مشل، اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ ایک دم کھڑا ہو کر اس کے نزدیک آیا۔ ویسا کچھ نہیں ہے، میں بس پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے سر جھکا لیا۔ کس نے روکا ہے تمہیں؟ پڑھو تم، مگر میرے پاس رہ کر۔ یوں مجھ سے دور جا کر مجھے سولی پر مت لٹکاؤ، وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا تو مشل خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگی۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کو دھتکار رہا تھا اور اللہ نے اس کے صبر کا پھل اسے دے دیا تھا۔ آپ نے خاک مجھے پڑھنے دینا ہے، پہلے میں نے ٹاپ کیا تھا، اب بالکل فلاپ کروں گی جو بھی کروں گی۔ وہ اسے دور ہوتی مسکرا کر بولی اور جگ کو سائیڈ پر رکھ دیا۔ سارگل بھی مسکرایا۔ کل کے بعد دیکھوں گا تمہارے پاس کون سی وجہ رہ جائے گی مجھ سے بھاگنے کی، وہ اس کا دوپٹہ کھینچتا شرارت سے بولا۔ مشل نے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ چھڑوایا۔ کیوں، کل کیا ہے؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ ہمارا حسین خوبصورت سا ملن بھرا دن، وہ گمبھیر آواز میں بولتا اس کی گردن پر اپنی انگلی سے اپنا نام لکھنے لگا۔ مشل کے ہاتھ کانپے، سارگل مسکرا دیا۔ کیا بنے گا تمہارا؟ اس نے پیار سے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور دور ہوا۔ دل تو جانا نہیں چاہتا، یہیں ڈیرا ڈالنا چاہتا ہے، مگر کیا کریں، اب تو اسی وقت ملنا ہوگا جب تم بھاگ نہ سکو۔ اس نے آنکھ ماری تو مشل کا دل زور سے دھڑکا، جبکہ وہ گڈ نائٹ کہہ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مشل مسکرا دی، شرم الگ آئی، مگر وہ سوچ میں پڑی، کل ایسا کیا ہونا تھا؟ اپنے بیڈ پر اسے اپنی دلہن بنا دیکھ اس کا دل جیسے خوشی کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا، مگر دل پر اوس تب پڑی جب اسے سویا ہوا پایا۔ مراد نے گھور کر اس کی جانب دیکھا اور ڈریس چینج کرنے چلا گیا، جبکہ فضا مزے سے سو رہی تھی۔ وہ واپس آیا تب بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے آج سے پہلے تو کبھی سونے کا موقع نہیں ملا۔ وہ اس کے پاس آیا، پہلے تو لگا ڈرامہ کر رہی ہے، مگر وہ واقعی سو رہی تھی۔ اس نے پاس پڑی چابی اٹھا کر زمین پر پھینکی، شاید شور سے اٹھے، مگر آج فضا کی نیند کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ مراد مسکرایا۔ ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے سہی، اب وہ بھی اسے بوکھلا کر اٹھائے گا۔
تھوڑی بہت اس ناقدری کی سزا تو بنتی ہے۔ وہ اس کے سندر مکھڑے کی جانب جھکا۔ اس کا ایک ایک نقش قابل تعریف تھا۔ کتنے سکون سے سو رہی ہو، معصوم تو اس قدر لگ رہی ہو کہ دل نہیں کر رہا اٹھانے کا۔ مگر پاگل تھوڑی نہ ہوں میں۔ وہ مسکرایا اور اس کی نت جو اس کے ہونٹوں کو چھو رہی تھی اوپر کر کے اس نے آہستگی سے اپنا عمل شروع کیا کہ ایک سیکنڈ میں فضا ہڑبڑا کر اٹھی۔ مراد کی ہنسی نکل گئی۔ وہ ہنستا وہ اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فضا نے غصے سے پوچھا۔ سویٹ ہارٹ، بدتمیزی ہی ہوتی ہے۔ اس نے معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ فضا خفت زدہ سی سیدھی ہوئی۔ یہ آپ اتنا ہنس بھی لیتے ہیں؟ وہ اس کو گھور کر بولی۔ کیوں، میرے ہنسنے پر پابندی ہے؟ وہ بازو سر کے نیچے رکھ کر اسے دیکھتا ہوا بولا۔ لیلا نے سکھایا ہوگا، وہ بھی بہت ہنستی تھی۔ فضا نے طنز مارا اور اٹھنے لگی کہ مراد جس کی ہنسی تو سکڑ ہی گئی تھی، ایک جھٹکے سے اس نے فضا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ کسی شاخ کی طرح اس کے وجود کا حصہ بنی۔ تمہاری اس کھوپڑی میں اتنی سی بات نہیں آتی کہ میرا لیلا سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو انجلین سے ہوگا؟ مراد نے گہرا سانس لیا۔ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انجلین صرف میری دوست تھی اور لیلا سیکریٹری۔ اس نے صاف بات کی۔ تبھی وہ آپ کے اوپر جھکی نہ جانے کیا کر رہی تھی، فضا نے بھیگی نظروں سے قدرے بلند آواز میں کہا، اور اس کے ہاتھ غصے سے جھٹکے۔ مجھے بخار تھا، میں نہیں جانتا اس بارے میں کچھ، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اسے… بس، اس نے ہاتھ اٹھایا۔ کہتے ہیں جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ملتا ہے، مگر نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا کردار تو ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے صاف تھا، مگر بدقسمتی سے میرے شوہر کا کوئی کردار نہیں۔ وہ غصے سے بولتی اس سے دور ہوئی۔ مراد حیران تھا کہ اب تک وہ اپنے دل میں یہ بات رکھے بیٹھی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اگر تمہارا دماغ خراب ہو گیا تو خراب ہی صحیح۔ میں 1000 بار تمہیں ایک بات بتا چکا ہوں، مگر تمہاری سمجھ سے سب باہر ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، رو تم اپنی بدقسمتی پر۔ اس نے اس کا ہاتھ جکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچا۔ چھوڑے مجھے، آپ جیسے شخص کے ساتھ مجھے کوئی تعلق نہیں بنانا۔ اس نے اپنا آپ اس سے چھڑوانا چاہا، مگر مراد نے اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ چپ چاپ کھڑی رہو، جب تم اتنا جانتی ہو کہ جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ملتا ہے تو یہ بھی پتا ہوگا کہ تم میرا حق نہیں مار سکتی۔ وہ آنکھیں نکال کر بولا۔ غصہ اسے بھی خوب چڑھ گیا تھا۔ کتنی بے وقوف لڑکی تھی، ایک بات کو پکڑے بیٹھی تھی۔ ہاں، آپ تو بس یہی چاہتے ہیں۔ فضا کا لہجہ بھیگ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں برا ہوں اور ایسا ہی ہوں، کیونکہ تمہاری نظر میں تو میرا کوئی کردار نہیں، تو پھر شرافت دکھا کر میں نے اچار ڈالنا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دل جلانے والے انداز میں بولا۔ فضا نے غصے سے اپنے آنسو صاف کیا۔ اب اس نے قسم کھا لی تھی کہ مزید اس شخص سے کوئی بات نہیں کرے گی، جبکہ مراد کے لیے وہ روتی ہوئی بھی کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ اس نے اس کا رخ ڈریسنگ کی طرف کیا، جبکہ اس کے بالوں سے پنیں نکال کر دوپٹے کو اس سے جدا کیا تو فضا کا سر جھک سا گیا، آنسو مزید بہہ رہے تھے۔ کیوں نہیں یقین کر رہی ہو؟ میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ اس کی گردن پر پیار کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ فضا نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں، جبکہ مراد نے اس کا رخ اپنی جانب کر کے اس کے کانپتے لبوں پر قفل ڈال دیا۔ وہ مزید بہکتا جا رہا تھا، فضا چاہ کر بھی اس کو روک نہیں پا رہی تھی، جبکہ مراد کا بس نہیں چل رہا تھا آج ہی فضا پر اپنے پیار کی بارش کر دے۔ ایک دو بات ہوتی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بہرام جتنا اسے دھمکا کر گیا تھا، اس کا دل کیا وہ سب کی ایک لسٹ بنا لے۔ یقیناً 2-4 دستے تو بھر ہی جاتے۔ مہارانی آ گئی نا میرے گھر، جو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ وہ چڑ کر بولا۔ الٹا اینا کے آنے کے بعد گھر والوں نے تو کمال آنکھیں بدلی تھی اس سے۔ نہ اس کی ماں اینا پر ساس بن رہی تھی اور نہ باپ کی وہ اکڑ رہی تھی، وہ تو بس حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں اینا کو بٹھا کر اس کی ماں نے الگ سے اسے سمجھانا شروع کر دیا تو وہ واقعی چڑ گیا۔ ایک اور دستہ بھر لیتا ہوں، گڑیا نہیں لے کر آیا، بیوی ہے وہ میری۔ وہ بولا تو عبیر نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ بیوی نہیں، محبت کہو، اس نے کہا تو داؤد نے اس کی جانب دیکھا۔ اور داؤد بار بار کہہ رہی ہوں تمیز سے رہنا، اور جو تم نے جھوٹ بولا ہے وہ سب بتا دو اس کو۔ ویسے پتا تو اسے لگ ہی گیا ہوگا، ایسے ہی تو نہیں آئی۔ عبیر مسکرائی تو داؤد نے کچن سے نکلتے معاذ کو دیکھا۔ بات سنو، خدا کے واسطے بالکل نہیں، پتہ ہے مجھے اینا میڈم کا۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو معاذ اسے گھور کر چلا گیا، جبکہ اب تیزی سے روشنی اس کے پاس سے گزری تھی۔ بھابھی اتنی پیاری ہیں بھیا، وہ ایکسائٹڈ سی بولی۔ چڑیل ہے روشنی، پیاری نہیں ہے،
وہ روشنی کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا جہاں وہ بیڈ پر اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ داؤد اس کو دیکھتا رہ گیا۔ نخریلی سی اس کی دلہن اس کے ہی نازک دل پر بجلیاں گراتی تھی۔ جی نہیں، اتنی پیاری ہیں، آپ نے توجہ سے نہیں دیکھا۔ روشنی نے اینا کا ہاتھ پکڑا۔ داؤد نے اپنی واچ اتار کر ڈریسنگ پر رکھی۔ اینا کے آنے سے پہلے وہ یہاں کا فرنیچر بدلوا چکا تھا، جبکہ ساری آسائشیں بھی۔ توجہ سے ہی تو دیکھنا ہے، وہ مانی خیزی سے بولتا مسکرا دیا۔ اینا جو سر جھکائے بیٹھی تھی اس کی بے حیائی پر مزید نہیں جھکا سکی، غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ دیکھو دیکھو روشنی کیسے تمہارے بھائی کو کھانے کو تیار بیٹھی ہے۔ اس نے اینا کو آنکھ ماری جبکہ روشنی کے سامنے معصوم بنا۔ روشنی نے اینا کو دیکھا جو روشنی کی طرف مزید معصومیت سے دیکھنے لگی۔ جی نہیں، بھابھی زیادہ معصوم ہیں، وہ بولی تو اینا اس عرصے میں پہلی بار مسکرائی۔ او ہیلو فری ترین، نکلو یہاں سے۔ داؤد فوراً بدلحاظی پر اترا۔ اینا تو حیران ہوئی جبکہ روشنی نے غصے سے اسے مکہ مارا اور باہر بھاگ گئی۔ سب میرے پیچھے پڑے ہیں، وہ چلایا۔ اینا تو حیران پر حیران ہو رہی تھی۔ داؤد نے دروازہ بند کیا اور اس کی جانب دیکھا۔ کوئی آپ کے پیچھے نہیں پڑا، آپ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ بنا لحاظ کے بولی۔ اے لڑکی، شرم لحاظ ماں باپ کے گھر چھوڑ آئی ہو؟ وہ اس کے پاس آتا مصنوعی ماتھے پر بل ڈالتا بولا۔ اینا نے دانت پیسے۔ داؤد کو اس کی گھورتی نظروں پر بھی تو آج پیار آ رہا تھا۔ او ہو میری این چٹاخ، وہ ہونک ہوا۔ حیا الطاف سے شادی کی ہے آپ نے؟ کھڑے ہو جائیں، وہ اونچی آواز میں بولی جبکہ داؤد جس کا منہ او کی شیپ میں کھل گیا تھا سیدھا ہوا اور کھڑا ہو گیا۔ اینا جانتی ہی نہیں تھی وہ کس جنگلی پر حکم جمانا چاہ رہی تھی۔ داؤد نے اس کی جانب پورا اسرار سی نظروں سے دیکھا۔ اینا بھی اٹھی۔ کہاں ہے اب حیا؟ وہ اس کے شانے پر مکہ مارتی ہوئی بولی۔ داؤد 2 قدم دور ہوا۔ اینا لہنگا اٹھا کر اس کے نزدیک ہوئی۔ بتائیں اب کتنے جھوٹے ہیں آپ، اتنی بڑی گیم کھیلی آپ نے، کتنا شرمندہ کر دیا مجھے سب کے سامنے۔ اینا کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں جبکہ داؤد نے اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی پکڑ کر موڑ دی کہ کئی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ سسکی۔ اب تمہاری قسمت میں بے حیا بدتمیز جھوٹا مگر محبوب آ گیا ہے تو ساری زندگی جلنے کڑنے کی پریکٹس کر لو اینا داؤد احمد۔ زبردست سی جسارت کرتے ہوئے وہ اینا کو سیدھا کر گیا۔ مجھے منہ دکھائی نہیں چاہیے تھی مگر تم نے منہ پر چھاپ دی۔ وہ اس کے پاس سے ہٹتا آئینے میں اپنی شکل بے چارگی سے دیکھنے لگا جس پر ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ دل تو کر رہا ہے آپ کو بے حد ماروں ڈنڈوں سے۔ اینا نے غصے میں اس کی کمر پر مکے برسا دیے۔ اف اف اینا، ہو کیا گیا ہے؟ داؤد اس سے بچتا مکمل ڈرامے کر رہا تھا۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ بالکل، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اینا زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رو دی۔ ہاں، داؤد ایک دم اس کی جانب نیچے بیٹھا۔ این یار، کسی نے سن لیا تو تمہارے حمایتی میری گردن اڑا دیں گے۔ مجھ معصوم پر ترس کھاؤ یار، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اس کے آنسو صاف کرنا چاہے جبکہ اینا نے غصے سے اس کے ہاتھوں پر زور سے ہاتھ مارا۔ داؤد نے وہی ہاتھ پکڑ کر زمین پر لگا دیے اور گہری نظروں سے دیکھتا وہ اس پر جھکنے لگا کہ اینا پیچھے لیٹتی چلی گئی جبکہ نظریں اس سے پھیرے رکھی۔ داؤد صرف این کا ہے اور این صرف داؤد کی، کوئی انہیں جدا نہیں کر سکتا، کم از کم تب تک جب تک میرا وجود سانسیں بھر رہا ہے۔ ہاں، تم میرے لیے میری سانسوں کی طرح بے حد قیمتی ہو۔ وہ اس پر اپنے جذبات لوٹاتا اینا کو ہلکان کرنے لگا۔ اینا کی سانسیں اتھل پتھل ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں جیسے پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ مگر تمہارا باپ ایک آنکھ نہیں بھاتا مجھے، وہ اس پر سے اٹھتا منہ بنا کر بولا۔ اینا جو نازک لمحات میں بہک رہی تھی اس کی دوبارہ سے بکواس پر اٹھی اور اس پر مکے برساتی واش روم میں چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، مارے جا رہی ہے، بالکل اپنے خرانٹ باپ پر گئی ہے۔ اے این، باہر آ جاؤ بس۔ وہ 2 منٹ میں ہی دروازہ بجانے لگا جبکہ اینا نے دروازہ نہ کھولنے کی قسم کھائی تھی۔ صبح کا سورج سہانا تھا، ابھی اس نے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی کہ اس کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ مشل نے ایک دم اٹھ کر دیکھا۔ صبح صبح سارگل کو اپنے کمرے میں دیکھ وہ حیران ہوئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت کیجول ڈریس میں نہیں تھا، ہاں البتہ اپنے پروفیشنل ڈریس میں کافی ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ چلو اچھا ہے، آخری بار بھی آج تم نے اپنی نیند پوری کر ہی لی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مشل نے منہ بنایا اور پھر بالوں کا جوڑا بنا کر وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ کی تشریف میرے کمرے میں صبح صبح کیوں ہوئی ہے؟ اس نے سوال کیا تو سارگل آگے آ کر اس کے خوبصورت بالوں کا بنایا گیا جوڑا کھولتے ہوئے مسکرایا۔ اب تو یہ تشریف میرے ساتھ چلنے والی ہے۔ خیر فی الحال میرا رومانس کا کوئی ارادہ نہیں ہے،
آئی ایم پروفیشنل مین، وہ کالر درست کرتے ہوئے بولا۔ مشل ہنسی۔ اوکے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر باہر آؤ، اس نے کہا۔ مگر کیوں؟ مشل الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مشل دیکھو، سوال نہ کرو، جو کہا ہے وہ کرو، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ مشل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بس آپ کو مجھ پر روب جھاڑنا آتا ہے، وہ بولتی ہوئی واش روم چلی گئی۔ میرے روب میں تم آ بھی تو جاتی ہو، وہ مسکرایا اور خود بھی باہر نکل گیا۔ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگے تھے، مشل اس کے سامنے تھی۔ 12 بجے کا وقت تھا، جو حویلی والوں کو صبح صبح کا وقت لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب جمع ہو رہے تھے سوائے دونوں جوڑوں کے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بہن کے گھر ناشتہ لے کر جانا ہے، اور تمہارے کام شروع ہو گئے، بہرام نے اسے ٹوکا۔ سارگل نے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ ڈیڈ، ان کے گھر ناشتہ نہیں ہے جو ہم پہنچائیں؟ وہ تیوری ڈالے بولا۔ رسم ہے یہ، بہرام صوفے پر بیٹھتے ہوئے سکون سے بولا۔ کافی فضول ہے، خیر میں فی الحال بے حد ضروری کام سے جا رہا ہوں، کچھ دیر تک آؤں گا، اس نے کہا۔ چلو مشل، کسی کے کچھ کہنے سے پہلے وہ اس کا ہاتھ سب کے سامنے پکڑ کر باہر نکل گیا، جبکہ سب نے ان دونوں کو ساتھ نکلتے دیکھا۔ لگتا ہے دونوں میں سب ٹھیک ہو گیا، ارمیش مسکرا کر بولی۔ میرا بیٹا ہے، پٹانا جانتا ہے، بہرام نے فخریہ انداز میں کہا۔ ہاں، کچھ دن پہلے وہ صرف میرا بیٹا تھا، ارمیش نے منہ بنایا۔ دیکھو ناراض مت ہو، پھر میں تمہیں مناؤں گا تو تمہیں سب کے سامنے شرم آئے گی، اس نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، جبکہ ارمیش نے ماویہ کو دیکھ کر جلدی سے ہاتھ چھڑوایا۔ حد کرتے ہیں، وہ کہہ کر وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ لگتا ہے تمہارے بیٹے کا اٹھنے کا ارادہ نہیں، بہرام نے کافی کا مگ پیتے ہوئے کہا۔ ماویہ نے سرد آہ بھری۔ اپنے دن یاد آ گئے، اب تو کوئی لفٹ بھی نہیں کراتا۔ اس کی سرد آہ پر حیدر سمیت احمر بھی ہنسا، جبکہ بہرام نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ تبھی حال میں عیشا اور سارم داخل ہوئے تو نین نے سب سے پہلے ان کو پیار کیا، دونوں ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ میڈم، اٹھنے کا ارادہ نہیں، مراد نے اس کا بازو ہلایا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ فضا نے الجھ کر اس کی شکل دیکھی۔ لو، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اور دیکھو، میں تمہیں کافی تہذیب والی لڑکی سمجھتا تھا، مگر تم تو پوری جنگلی نکلی، مگر رات بھیگی بلی بنی۔ چپ ہو جائیں، فضا نے اس پر تکیہ اچھالا، تبھی دروازہ بجا۔ فضا تو اچھل ہی اٹھی۔ مراد بیٹا، انوشے نے آواز دی تو مراد دروازے کی جانب جانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آنٹی؟ کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ وہ بولی تو مراد نے شانے اچکائے۔ یہی کہ آپ کی نیند کافی پکی ہے، مراد نے دانت نکالے تو فضا نے معصوم سی شکل بنائی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم واش روم چلی جاؤ، رونے والی کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے اس کے گال کو چھوا تو فضا اس کی بات پر جلدی سے واش روم چلی گئی، جبکہ مراد نے کمرے کا حولیہ قدرے بہتر کر کے دروازہ کھولا۔ فضا کہاں ہے؟ انوشے نے اس کو دیکھے بغیر پوچھا۔ وہ فریش ہو رہی ہے، بیٹے کو چھوڑ کر بہو کا پوچھ رہی ہیں، حیرت ہے، اس نے کہا تو انوشے ہنس دی اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ نہیں، وہ نئی ہے۔ اچھا تم لوگ جلدی آؤ، سب ویٹ کر رہے ہیں، اس نے کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ مراد نے ڈور دوبارہ لاک کر لیا۔ 10 منٹ کے انتظار کے بعد نکھری نکھری فضا باہر آئی۔ اسے مراد سے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ مراد مسکراتا ہوا اس کے نزدیک گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہاری فرسٹ لک ہی میرے دل میں ہلچل مچا گئی تھی، وہ بولا تو فضا نے ہاتھ چھڑایا۔ تبھی اتنا بے عزت کرتے تھے، اس نے بھی گھور کر کہا۔ مراد ہنس دیا۔ سب یاد ہے؟ جی ہاں، سب یاد ہے، کچھ نہیں بھولی، اس نے جتایا۔ میں نہیں جانتا تمہیں مجھ پر اعتبار آئے گا یا نہیں، مگر میں بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے فضا مراد سے بے حد محبت ہے، اور میں یقیناً بالکل ویسا انسان ہوں جیسا فضا مراد نے چاہا ہے، اور جو کچھ تم نے دیکھا وہ سب میری طرف سے نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو لیلا تمہیں دوبارہ آفس میں نظر آتی، یا پھر انجلین دوبارہ میرے ساتھ دکھتی۔ اس نے پیار سے اس کی جانب دیکھ کر ایک بار پھر اسے یقین دلانا چاہا۔ فضا کو اس کی آنکھوں کی سچائی پر یقین کرنا ہی پڑا۔ بغیر کچھ بولے وہ سر جھکا گئی۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ اس نے سوال کیا۔ تھوڑا تھوڑا، فضا نے کہا تو اسے ہنسی آ گئی۔ چلو آیا تو صحیح، تھوڑا ہی صحیح، وہ اس کا گال تھپ تھپا کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ ساتھ چلتے ہیں، فضا نے کہا تو مراد نے سر ہلایا۔ وہ خود کو سیٹ کر کے باہر نکل آئی، جہاں کئی اجنبی لوگ تھے۔ وہ کافی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ تبھی مراد کا ہاتھ سختی سے تھام گئی، مگر سب نے اتنا اچھا رسپانس دیا کہ وہ جلد ہی اپنی ہچکچاہٹ بھلا گئی۔ وہ سو کر اٹھا تو جھٹکا کھا کر دوسری طرف کروٹ لی تو اینا نہیں تھی۔ واش روم سے شاور کی آواز آ رہی تھی، اسے غصہ آیا۔ اتنا کون نہاتا ہے؟ رات بھی اس کے بقول اینا نے اس پر ظلم کیا تھا، اس کے سونے سے پہلے باہر نہ نکل کر۔
وہ اٹھا تو ہارون کی کال تھی۔ ہاں بھائی، شادی کی پہلی صبح مبارک، اس کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیسی صبح؟ داؤد نے منہ بنایا، جبکہ ہارون سب سمجھتے ہوئے کہا لگا گیا۔ داؤد نے اسے چند گالیوں سے نواز دیا۔ ویسے اچھا ہی ہوا، وہ بولا تو داؤد نے جل کر فون بند کر دیا۔ لعنت ہو ایسی دوستی پر جو دوست کا دل جلنے پر ہنسے۔ وہ فون کو دیکھتا ہوا بولا، تب تک اینا بھی باہر آ گئی۔ داؤد نے اس کی جانب دیکھا اور بستر چھوڑ کر اٹھا۔ یہ جو تم رات کو حاتم تائی کی بہن بنی تھی، وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ میری مرضی، شانے بے نیازی سے جواب دیا گیا۔ داؤد تو اس کے کانفیڈنس پر تالیاں بجانے والا ہو گیا۔ کوئی تہذیب، کوئی تمیز نہیں سکھائی تمہارے باپ نے تمہیں؟ وہ جل کر بولا، جبکہ ڈریسنگ سے ٹیک لگا کر اسے بال سنوارتے دیکھنے لگا۔ اینا کے بالوں سے پانی کے چند قطرے اس کے منہ پر گر رہے تھے، جو اسے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ تہذیب ان لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے جو اس لفظ کے معنی جانتے ہوں، اور آپ کا تو دور دور تک اس لفظ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے بال جھٹکے جو سیدھا داؤد کے چہرے پر لگے، اور وہ وہاں سے آگے چلی گئی، جبکہ داؤد ان شبنمی زلفوں کے سحر میں جکڑا گیا۔ اینا نے داؤد کا سیل فون اٹھایا۔ اپنی تصویر دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکان آئی، مگر دبا گئی۔ کس کو فون کر رہی ہو؟ داؤد اس کی پشت پر آیا اور اس کے ہاتھ سے سیل لیا۔ ڈیڈ کو، اس نے جواب دیا۔ لو، صبح صبح ان کا نام لینا بھی ضروری تھا۔ اس نے منہ بنایا اور فون بند کیا۔ آپ جلتے ہیں میرے ڈیڈ سے، اینا نے منہ بسورا، جبکہ داؤد نے اس کے لٹکتے ہونٹوں پر ہی وار کیا۔ اینا نے غصے سے اس ڈھیٹ انسان کو خود سے پرے دھکیلا۔ بس یہ کسر رہ گئی تھی کہ آپ کے والد محترم سے جلتا میں، اس نے کہا، اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سطر بنائی۔ اینا اس کی اس حرکت سے ہمیشہ کی طرح ٹریپ ہونے لگی، جبکہ داؤد مزید بہکنے لگا کہ جلد ہی اینا بوکھلا گئی، اور ابھی وہ مزید بہکتا کہ دروازہ زور سے بجا اور داؤد کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ قتل نہ ہو جائے آج یہ مجھ سے، وہ غصے سے دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ اینا مسکراہٹ دباتی جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ کھول دیا۔ داؤد نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ گڈ مارننگ بھابھی، روشنی پر جوش سی بولی۔ گڈ مارننگ، اس نے بھی مسکرا کر کہا، اور اب تھوڑا جھجک گئی۔ چھوٹا سا گھر تھا، تبھی باہر صحن کے نظارے ہونے لگے۔ ماں سامنے ہی بیٹھا تھا، جبکہ عبیر شاید کچن میں تھی۔ وہ جھجک سی گئی۔ ہاں ہاں جاؤ، داؤد نے اسے چٹکی کاٹی، جبکہ وہ اس کے پیچھے چھپنے لگی۔ معاذ بھی دور سے اس کی جھجک سمجھ گیا تھا، تبھی وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ اس کا بے حیا بیٹا رف حلیے میں کھڑا تھا۔ بھابھی آپ چلیں، ساتھ ناشتہ کریں گے۔ روشنی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ بے حد چپکو ہے، تمہیں لے کر ہی جائے گی، مگر جو ہمارا حساب باقی ہے، آہستہ سے اس کے کان میں کہہ کر وہ اس کی کان کی لو کو بھی چھو گیا، مگر غیر محسوس انداز میں۔ اینا کا دل جو بری طرح پہلے ہی دھڑک رہا تھا، مزید دھڑک اٹھا۔ وہ داؤد کو گھور بھی نہیں سکی اور باہر آ گئی، جبکہ داؤد اندر چلا گیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ عبیر نے اس کو دیکھ کر اسمائل کی تو وہ بھی مسکرائی۔ آؤ بیٹھو، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ اس نے کہا تو اینا جھجک سی گئی۔ کچھ بھی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ارے شرماؤ نہیں، اس نواب کا ناشتہ بھی الگ سے بناتی ہوں، تم بھی بتا دو، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ اینا کو شرمندگی ہوئی، اسے تو کچھ بنانا بھی نہیں آتا تھا، جبکہ یہاں کا ماحول اس کے گھر سے کافی الگ تھا۔ آنٹی کچھ بھی کھا لوں گی، وہ بولی تو عبیر مسکرا کر پراٹھے بنانے لگی۔ روشنی بیٹا بھائی کے لیے جوس بناؤ، اور بہت ہی کوئی ڈھیٹ لڑکا ہے، فضا کے گھر ناشتہ دینے جانا ہے، کتنی دیر کر دی، کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ عبیر جلدی جلدی سے پراٹھے بناتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مما بھی ایسے ہی بناتی تھی، مگر اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ اٹھی، جھجک ہر چیز پر غالب تھی۔ آنٹی میں کچھ ہیلپ کروں؟ اس نے کہا تو عبیر نے اس کی جانب دیکھا۔ بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو، چلو بیٹھو، شاباش، میں تمہیں دیتی ہوں ناشتہ، اس نے کہا تو اینا نے نفی کی۔ میں جوس بنا لیتی ہوں، وہ پھر سے بولی تو عبیر کے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ روشنی کے پاس آ گئی اور جوس بنانے لگی۔ کیلے اس نے حد سے زیادہ ڈال دیے تھے، مگر وہ خوش تھی، اس نے جوس بنا دیا ہے۔ اب یہ تو دیکھنے والا ہی جانتا تھا وہ جوس ہلنے قابل بھی نہیں تھا۔ عبیر نے کچھ نہیں کہا، جبکہ روشنی کی کھیکی بند نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ داؤد پتلا شیک لیتا تھا، اور ویسے بھی وہ شیک کم آئس کریم زیادہ لگ رہی تھی۔ تبھی وہاں داؤد داخل ہوا۔ واللہ محبتیں مووی چل رہی ہے۔ میڈم بیوی، آپ کو کچن کے جوڑ توڑ بھی آتے ہیں؟ وہ ماں کے پاس آتا بولا تو عبیر نے اس کی پیشانی چومی اور ساتھ گھورا بھی۔ تمہیں فضول بولنے پر کبھی محسوس کیوں نہیں ہوا؟ اتنی محنت کی اس نے تمہارے لیے، اور تم؟ عبیر کی گھوری پر وہ او کر کے رہ گیا۔ چلے دیکھتے ہیں پہلا ناشتہ کیسا ہوتا ہے، برا ہونے کی صورت میں سزا کے لیے تیار رہنا میری جان، خطرناک حد تک۔
وہ مدھم سا اس کے پاس جھکتا بولا۔ ابیر اور روشنی کا چہرہ ان کی طرف نہیں تھا۔ اینا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ آدمی واقعی سب کی ناک میں دم کیے رکھتا تھا۔ جبکہ داؤد باہر اپنے ایگل کے پاس آ گیا۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کی رگِ شرارت بڑی زور سے پھڑکی۔ وہ ایگل کو ہاتھ پر بٹھائے کچن میں لے آیا اور جیسے ہی اینا نے اس ایگل کو دیکھا اس کا چہرہ زرد ہوا، جبکہ چیخوں سے شاید پورا گھر گونج اٹھا، یہاں تک کہ ماز بھی کچن میں آ گیا۔ اف اف اینا، یہ پالتو ہے۔ اس کی چیخوں سے وہ صحیح پھنسا تھا۔ اس کو کنٹرول کیا جو ابیر کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ ماز نے اس کی گدی پر تھپڑ جڑ دیا۔ باہر لے کر جاؤ اسے، وہ بولا تو داؤد منہ بناتا باہر لے آیا اور پنجرے میں بند کر دیا۔ بھائی تیری جگہ لگتی ہے اب یہیں رہ گئی ہے، محبوب ہے نا، میرا نازک سا ہے، وہ کہہ کر افسوس سے ایگل کو دیکھتا دوبارہ کچن میں آیا۔ شرم کرو داؤد، اینا کے رونے پر ابیر نے غصے سے کہا۔ سوری مما، داؤد کو شرمندگی ہوئی، اس نے ایسا نہیں چاہا تھا کہ وہ اتنا ڈر جائے۔ ناشتہ تم لگاؤ گے اب، ماز نے کہا تو داؤد نے دہائی دی۔ ایک دن کا دلہا یہ کام کرے، وہ بولا تو سب نے مل کر جی ہاں کہا اور پھر سارا ناشتہ داؤد نے لگایا۔ تب تک اینا بھی ٹھیک ہو گئی تھی، جبکہ داؤد نے اس کو دیکھا اور اینا نے بھی اسے دیکھا۔ کیا تھا وہ آدمی؟ یہ بھی کوئی چیز تھی پالنے کی؟ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ داؤد نے شیک کا مگ اٹھایا اور لبوں سے لگایا اور منہ بنا کر ماں کو دیکھا۔ مما یہ پینے کے لیے ہی ہے؟ کیا ہو گیا یار، آج آپ کو مجھ پر توجہ ہی نہیں ہے؟ وہ چڑ کر جوس کا گلاس پٹک گیا۔ داؤد، ابیر نے گھورا۔ بھائی بھابھی نے بنایا ہے یہ، روشنی نے جلدی سے بتایا تو داؤد نے اینا کی جانب دیکھا جو ایک بار پھر رونے کو تیار تھی۔ یہ محبت بھی نا، وہ بڑبڑایا اور شیک آہستہ آہستہ پینے لگا۔ ابیر نے اپنی ہنسی دبائی جبکہ ماس تو حیران رہ گیا۔ اینا کو کافی خوشی ہوئی تھی اور اس کے پینے پر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ ناشتہ ہو رہا تھا جس میں داؤد نام برابر بول رہا تھا، جبکہ اینا سے ابیر، روشنی اور ماز بھی باتیں کر رہے تھے۔ تبھی بیل بجی۔ داؤد اٹھ کر باہر دروازہ کھولنے گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے مراد اور فضا کو دیکھا۔ فضا نے مسکرا کر اس کو سلام کیا جبکہ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بس فضا کو اندر جانے کا راستہ دیا اور مراد کے سامنے تن کر کھڑا رہا۔ تم تو ناشتہ لائے نہیں، میں نے سوچا ہم ہی یہ رسم پوری کر دیتے ہیں۔ تایا سائی نے بھجوایا ہے، اس نے کہا تو داؤد نے ناشتے کی شاپرز کی طرف دیکھ کر نظر پھیر لی۔ کیوں تمہارے گھر ناشتہ نہیں تھا فضا کو کھلانے کے لیے جو ہم سے خواہش مند تھے؟ اور یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے گھر سب ہے، اس نے گھور کر کہا تو مراد مسکرا دیا۔ مطلب تمہیں ہر وقت حالت جنگ میں رہنا اچھا لگتا ہے؟ جی نہیں، مگر جیسے کو تیسا مارنا مجھے آتا ہے، وہ آنکھیں گھما کر بولا۔ ٹھیک، تو اب تم اس جنگ کو کب ختم کرو گے سالے صاحب؟ مراد جان بوجھ کر رشتہ جتاتا ہوا بولا۔ کبھی نہیں سالے صاحب، وہ بھی منہ پر مار کر پلٹ گیا، جبکہ مراد نے سرد سانس کھینچی۔ داؤد، یہ کتنی بدتمیزی کی بات ہے، تم نے کب سے اسے باہر کھڑا کر رکھا ہے، اندر بلاؤ۔ ماز کی پکار پر وہ اس کے آگے سے ہٹا۔ اچھا لگا کسی سے تو دبتے ہو، مراد دانت نکالتا اس کے پاس سے گزر گیا، جبکہ داؤد نے اس کی پشت کو گھورا۔ بیٹا کیا ضرورت تھی اس سب کی، ابیر نے ناشتہ لیتے ہوئے کہا اور اس کے لیے کرسی کھینچی تو مراد آرام سے بیٹھ گیا، جبکہ فضا بھی سب سے مل کر بیٹھ چکی تھی۔ آئی تھنک مما انہیں لگ رہا تھا ہم ان کی بہن کو بھوکا مار دیں گے۔ یہ داؤد کی طرف سے اچھالا گیا تیر تھا۔ اینا نے داؤد کو گھورا جبکہ سب بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مراد بغیر کچھ بولے ہنس دیا۔ رسم ہے سالے صاحب، وہ بولا۔ چپ رہنا داؤد، ماز نے ٹوکا۔ داؤد نے منہ بنایا اور چپ ہو گیا، جبکہ وہاں ماز اور مراد کی گفتگو شروع ہو گئی تھی۔ حالانکہ چند سال گزرے تھے مگر اسے لگا اس نے صدیوں بعد دیکھا تھا اپنے ہی باپ کو۔ اس کا باپ، اس نے خود سے سوال کیا۔ بیٹا بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے بچا لو، باپ ہوں میں تمہارا، وہ چلائے جبکہ مشل سارگل کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کی ماں کے قاتل سلاخوں کے پیچھے تھے۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہ ہوا، مگر جب عدالت کی طرف سے تایا کو عمر قید جبکہ اس کے باپ کو پھانسی کے آرڈرز ملے تو وہ خوب روئی۔ زندگی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے اور ہم بس دیکھتے رہتے ہیں۔ یہی تو ہوتی ہے زندگی، کبھی طاقت اور کبھی ہار۔ کل کو جہاں اس کے باپ نے طاقت کے زور پر اس کی ماں کو مار دیا تھا، آج وہ کتنا کمزور لگ رہا تھا۔ چلیں، اس نے سارگل کی جانب دیکھا جو خاموش کھڑا تھا۔ اس کا باپ بول رہا تھا، چیخ رہا تھا، مگر اس نے توجہ نہیں دی۔ اس کی ماں کے ساتھ ہوئی زیادتیاں اس کی آنکھوں میں گھوم رہی تھی۔ وہ باہر نکل آئے۔ سارگل اس کی سسکیاں کچھ دیر تو برداشت کرتا رہا، پھر جھنجھلا گیا۔ میں تمہیں اس لیے نہیں لایا تھا کہ تم رونا شروع کر دو، اور اس کے لفظ تھم گئے۔
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरी माँ के कातिलों को उनके असल मुकाम पर पहुंचाने के लिए। आज मेरी माँ की रूह को भी सुकून मिल गया होगा। थैंक यू सारगुल। वो उसके गले लगी मुसलसल बोले जा रही थी। सारगुल ने एक हाथ से उसको थामा, जबकि दूसरे हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग थामे वो उसके कान में मध्यम आवाज में बोला, मिशेल हम रोड पर हैं। उसका इतना कहने की देर थी कि वो पल में उससे जुदा हुई और खफीफ सी हो गई। सारगुल मुस्कुराया। आपने ये कैसे किया? ताया तो बहुत तेज आदमी है। वो उसकी जानिब देखने लगी, जबकि सारगुल का कहकहा निकल गया। मिशेल को शर्मिंदगी हुई। तुम्हारे शोहर से ज्यादा तेज कोई नहीं। उसने उसकी जानिब देखा और उसके गाल पर चुटकी ली। मिशेल मुस्कुराई। अब क्या इरादा है? उसने उसका हाथ पकड़कर दबाया। मिशेल समझ तो गई, मगर उसका हाथ कांप उठा। समझ नहीं आई क्या कहे। बताओ भी, सारगुल बोला। क्या बताऊं? उसने जवाब दिया। करूं फिर रुखसती की बात? वो बोला, जबकि मिशेल ने शर्माकर बाहर देखना शुरू कर दिया। सारगुल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। वलीमे का शानदार फंक्शन था जिस पर मिशेल की रुखसती थी। दाऊद ने अपना वलीमा अलग से रखा था, जो कि सारगुल के वलीमे के साथ सबने डिसाइड किया था। सब जा चुके थे, मगर दाऊद साहब हिलने को तैयार नहीं थे। दाऊद, मसला बता दें, क्या है आपके साथ? ऐना जो ब्लैक साड़ी में थी, वो भी दाऊद की फरमाइश पर जिद होकर बोली, डार्लिंग मैं दामाद हूँ, भाव दिखाऊंगा, कुछ कुछ समझा करो। उसने अपनी मंतक बताते हुए उसकी जानिब कदम बढ़ाए। ऐना ने गहरा सांस लिया। तेरे ही सामने अंधेरों में उजालों में कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में। वो गुस्ताखी पर उतरा। ऐना ने उसे पीछे धकेला, जबकि दाऊद ने गाना बदल दिया। सितारा सी जिन्हें तुम कहते हो, वो आंखें तुम्हारी हैं। जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बाहें तुम्हारी हैं। बस करें। उसे शर्म के साथ हंसी भी आई, जबकि वो गुनगुनाता हुआ उसके साथ कपल डांस करने लगा था। उसको गोल चक्कर देकर उसने जबरदस्त सी जसारत की। ऐना शर्मा ही गई। दाऊद ने उसके दोनों बाजू अपनी गर्दन में हमायल किए और उसकी पेशानी के साथ पेशानी जोड़ी। अब तुम मेरे लिए गाओ, उसने मध्यम आवाज में कहा। ऐना थोड़ा झिझकी। कॉलेज में जब गाती थी तब तो शर्म ना आई। वो मुंह बनाकर बोलता उससे जुदा हुआ कि ऐना ने उसका हाथ थाम लिया। दिस इज फॉर यू। सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है। 100 बातों की एक बात है। मैं न जाऊंगी कभी तुझे छोड़कर, ये जान ले। वो बड़ी प्यारी आवाज में गुनगुनाई कि दाऊद ने मुस्कुराकर उसके साथ डांस किया, मगर ऐना को बहुत जल्द महसूस हुआ कि वो डांस के अलावा फैलता जा रहा है। वो कोशिश करके उससे अलग हुई और नफी में सर हिलाने लगी। जालिम लड़की से प्यार हो जाए तो समझ लो बद्दुआ लगी है। वो अदाकारी करने लगा, जबकि ऐना मुंह पर हाथ रखती हंस दी। दाऊद, वो उसके करीब हुई और उसकी टाई को ठीक किया, जबकि दाऊद ने उसकी नाजुक कमर में हाथ डाल लिया। आप डैड से ठीक हो जाएं, यकीन माने वो बहुत अच्छे हैं। आपके जाने के बाद उन्होंने आपको बहुत ढूंढा था। वो दिल के बुरे नहीं हैं, उसने कहा और एक नजर उसकी जानिब देखा। दाऊद उसकी नजरों से उसको देखे गया। दाऊद प्लीज। उसने उसकी सुर्ख लिपस्टिक पर उंगली रखी। खामोश। मेरा उनसे कोई जाती मसला नहीं। जो चीज मेरी थी वो मेरे पास है, बाकी मुझे किसी की क्या परवाह। मगर वो मेरे डैड हैं, उसने याद दिलाया। क्या चाहती हो? दाऊद ने उसका सर अपने सीने से लगाया। बस ये कि आप उनसे बहस मत किया करें। वो आराम से बोली और सुकून से आंखें बंद कर ली। मगर तुम्हारे भाई को अपनी तोपों से नहीं हटाऊंगा, वो बोला तो ऐना हंसी। आपको सुकून क्यों नहीं है? मुझे हैरत होती है। आपकी हरकतें तो घर में भी ऐसी हैं। वो चेहरा उठाकर देखने लगी। क्या करूं? वो खुद भी हंस दिया। कुछ नहीं, बस चले ना, अब तो फंक्शन ही खत्म होने वाला होगा। वो मुंह बना गई। ओके चलो। उसने उसके गाल खींचे और दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकले। वो उसके कमरे में थी। आज पूरे इस्तेकाक से वो उसके सामने बैठा था। मिशेल ने उसकी जानिब देखा। वो काफी देर से उसी की तरफ देख रहा था। तुम इतनी प्यारी हो, पहले दिन से मुझे बहकाती आई हो, वो उसकी नथ को छेड़ते हुए बोला। मिशेल बस मुस्कुराई थी। सुनो। वो उसके नजदीक हुआ। मिशेल ने आंखें उठाई। आई लव यू, वो बोला। मिशेल उसकी नजरों में देखे गई। सब कुछ जैसे पलट गया। उसका धुतकारना, उसका दूसरी शादी का कहना, सब याद आया, मगर ये अल्फाज आज उसे मुकम्मल कर गए थे। वो एक आइडियल मगर सरफिरा सा शख्स था। मिशेल की आंखें भीग सी गईं। ओह, सारगुल हंसा, मेरा बेबी, और उसको गले से लगा लिया। मिशेल उसके साथ ही लेट गई, जबकि सारगुल उस पर आज अपनी चाहत की मध्यम मध्यम बारिश कर रहा था। मिशेल के लिए ये पल जिंदगी के हसीन पलों में से थे। एक तरफ दाऊद की अरेंजमेंट्स जहां लोगों को हैरान कर गई थी,
वहीं दूसरी तरफ सारगुल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों तरफ की तैयारी शानदार थी, जबकि बहराम खुद से दाऊद से पहले इस फंक्शन में दाऊद के गले लगा था, जबकि सारगुल भी नॉर्मली मिला। ये तुम्हारे बाप भाई ने नशा तो नहीं कर लिया? कब से हैरान हूँ, कुछ करो डार्लिंग, समझ नहीं आ रहा। वो ऐना की तरफ देखता हुआ बोला तो ऐना ने सर थाम लिया। कोई हाल नहीं आपका दाऊद, वो मध्यम आवाज में बोली। चले, उन्होंने आपको झुकने तो नहीं दिया, पूरी इज्जत दी है आपको, ऐना ने जैसे जताया। तो मैंने भी तो दी है, आंखें ना घुमाओ तुम ज्यादा। वो लड़ने ही लगा, जबकि ऐना ने चेहरा फेर लिया और दाऊद वहां से उठा। फंक्शन इख्तिताम पर पहुंच चुका था, सब मेहमान जा चुके थे, बस घर घर वाले थे जो कि आज सब इकट्ठे बैठे थे, बड़े भी छोटे भी। कपल्स अलग बैठे थे, जबकि सब बड़े एक तरफ। बातों में लग ही नहीं रहा था कि ये सब वही हैं जो अब से कुछ साल पहले या अरसे पहले एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे। सारगुल काफी देर से बेचैन सा लग रहा था। उसके दोस्तों ने एक जबरदस्त सा अरेंजमेंट किया था जो यकीनन सिर्फ लड़कों के लिए था, क्योंकि वो जरा सारगुल के टाइप का था, जबकि मुराद ने हरी झंडी दिखा दी थी। उसे और दाऊद की वो शक्ल वो बार बार देख रहा था। क्यों साले साहब, पसंद आ गया हूँ क्या? कोक पीते हुए वो बोला तो सारगुल ने आंखें चढ़ाई और उठा। हवेली चलोगे? वो उठते हुए बोला। सारगुल लाला, सभी चलने वाले हैं अभी, सारिम ने कहा। हाँ तो, वो बोला। चलो तुम ले आना, फिर मेरे दोस्त आए हुए हैं, मैं जा रहा हूँ। वो मिशेल को कहता बाहर जाने लगा। दाल में कुछ काला है, दाऊद मध्यम आवाज में बोला। पूरी दाल ही काली है भाई, मुराद हंसा, जबकि वो समझ गया। अरे साले साहब, कहाँ चले? हम भी चलते हैं, वो फौरन बोला। हैं कहाँ? ऐना ने उसे टोका। डार्लिंग आप भी हवेली आ जाना, उसने बेबाकी से कहा और सारगुल के साथ बाहर निकल गया। उफ, ये दोनों कब सुधरेंगे? आज तुम दोनों को छोड़ना नहीं मैंने, मुराद ने सोचा। और कुछ देर तवक्कुफ के बाद वो सब भी वहां से उठकर हवेली के लिए निकले, जबकि माज फोर्स के बावजूद भी हवेली नहीं गया और अपने घर आ गया। बाकी सब हवेली पहुंचे तो पिछली जानिब से काफी तेज म्यूजिक की आवाज थी। एक नजर ताया साईं, आपको भी देखना चाहिए इस फंक्शन को, मुराद ने कहा तो बहराम समेत सभी उस साइड पर हो लिए जहां मुराद ने उन्हें डायरेक्ट अंदर नहीं जाने दिया। सब दूर खड़े वहां होने वाले फंक्शन की नोयत समझने लगे। वहां कुछ लड़कियां जो बीचों बीच डांस कर रही थी, जबकि बाकी सब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वहीं कुछ फासले पर दाऊद, सारगुल समेत और लोग भी खड़े थे। ऐना का तो मुंह खुल गया, गुस्सा अलग आया, जबकि मिशेल ने भी गुस्से से देखा। बहराम जबकि सब्र से सब सामने देख रहा था और तभी वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की हल्की हल्की थिरकती हुई आई। वहां काफी देर से बड़ी तेज आवाज में नशे सी चढ़ गई गाना चल रहा था और उस लड़की के आते ही जैसे जुबान पे चढ़ गई। बोल आते ही सारगुल ने दाऊद की जानिब देखकर इशारा किया और वो दोनों पुरजोश से उस लड़की की तरफ बढ़े और दोनों उसके नजदीक जबरदस्त बिल्कुल सेम स्टेप करने लगे। उनके जोश में आते ही महफिल में जैसे जाफरान खुला। मजीद बहराम से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। डैड, अगर आज आप कत्ल भी कर देंगे तो पूछूंगी नहीं, ऐना दांत पीसती हुई बोली। जी अंकल, मिशेल ने भी कहा, जबकि मुराद ने दांत निकालते हुए बहराम के हाथ में गन थमाई। क्या कर रहा है यार, छोड़, बच्चे हैं, तू इनसे ज्यादा ठरकी था, भूल मत, माविया ने हंसते हुए रोका। बेटा, यहाँ मेरी बच्चियों का सवाल है, उसने कहा और सीधा सामने चल दिया, जहां उन दोनों पर वो लड़की वाकई नशे की तरह चढ़ी थी। बहराम की गन सीधा सारगुल की गुद्दी पर महसूस करके वो झटका खाकर दूर हुआ। निकालो सबको यहाँ से, वो दहाड़ा, जबकि मुराद के कहने से पहले ही वो सब वहां से गायब हुए। बहुत जवानी चढ़ी है तुम दोनों को, बहराम ने दोनों को घूरा। नहीं, वो तो डैड, दोस्तों ने बस, सारगुल ने बताना चाहा और मिशेल की तरफ फिर अपनी माँ की तरफ बेचारगी से देखा। दोनों ने ही मुंह फेर लिया, जबकि ऐना ने भी घूर कर देखा। अरमीश, आज दोनों लड़कियां यहीं रहेंगी और मेरा दामाद अपने घर और मेरा बेटा भी उसके साथ उसके घर जाए, मनाए रंग रलियां, उसने फैसला सुनाया। ऐना और मिशेल ने भरपूर साथ दिया। डैड, सारगुल बेचारगी से देखने लगा। देखें बात, दाऊद ने बोलना चाहा। बिल्कुल चुप, बहराम ने कहा और बाहर निकलने का इशारा किया, जबकि सारगुल और दाऊद दोनों बीवियों के मुंह फेरने पर बेचारगी से बाहर चल दिए। मुराद का दिल किया अब वो डांस करे। साले, तेरी वजह से हुआ है ये, दाऊद ने सारगुल की गुद्दी पकड़ी। तो मैंने कहा था नाचो उसके साथ, सारगुल भी चीखा, जबकि अब वो दोनों बेचारगी से हवेली को देख रहे थे। मगर दाऊद का दिमाग जहां हो वहां हार कैसे मानी जा सकती है। वो पिछले रास्ते से अंदर जाने का जुगाड़ निकालने लगे।
بھلا آج وہ اپنی بیویوں کے بغیر کیسے رہتے؟ ہاں مگر دونوں کو ہی ٹف ٹائم پڑنے والا تھا۔ ختم شد۔